نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا صدق الله العظيم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں خوش آمدید. عزیز طلبہ، آج ہم اعجاز القرآن کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. عزیز طلبہ، قرآن کریم والفرقان حمید اللہ رب العزت کی نازل کرتا آخری کتاب ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب شفا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جس نے قرآن کریم والفرقان حمید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان هذه القلوب تصدع كما يصدع اذا اصابه الماء. کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے جیسے لوہے کو جو پانی چھوتا ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الموت وتلاوۃ القرآن. کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم والفرقان حمید کی تلاوت کرنا. عزیز طلبہ، قرآن کریم والفرقان حمید کے فضائل ہم پارٹ 1 کے اندر پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے میریکلز آف دا ہولی قرآن، قرآن کریم والفرقان حمید دنیا کی دیگر تمام کتب سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے. قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ایسے حقائق و معارف بیان کیے گئے ہیں جو دنیا میں پائی جانے والی دیگر کتب کے اندر نہیں ہے. یعنی کہ اس کی قرآن کریم کی ڈسٹنگوش کوالٹیز ہم قرآن کریم والفرقان حمید کی ڈسٹنگوش کوالٹیز کو ڈسکس کریں گے اور دیگر سماوی کتب اور دنیا میں پائی جانے والی کتب سے ان سے موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ بلا شبہ قرآن کریم والفرقان حمید جو ہے یہ ایک میریکل ہے، معجزہ ہے. تو سب سے پہلے ہم ٹرم اعجاز کو ایکسپلین کرتے ہیں. اعجاز کا لفظ معجزے سے ماخوذ ہے اور معجزے کے معنی ہوتے ہیں عاجز کر دینا، یعنی ایسی چیز جس کی نظیر اور مثل پیش کرنا جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہ ہو، یا ایسی چیز جو انسانی عقل و شعور اور ادراک کے دائرہ کار سے باہر ہو. مثال کے طور پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلایا، تو یہ معجزہ ہے، کیونکہ انسانی عقل و شعور و فہم و ادراک اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور اسی طرح چھری کا کام جو ہے وہ کاٹنا ہے، لیکن جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلتی ہے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کرتی، اور وہی چھری جب جنت سے مینڈا لایا جاتا ہے تو اس کے گلے پر چلتی ہے تو اس کو ذبح کر دیتی ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ۔ معجزہ سے مراد وہ امر ہے جس کو اللہ تعالی کسی پیغمبر علیہ السلام کے دعوے کی صداقت کے لیے اہل دنیا پر ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، تو وقت کے ہر نبی کو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ریکوائرمنٹ جو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، القی اللہ یہ عصا ہے، تو اللہ رب نے فرمایا القیا، اسے نیچے گرا دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو نیچے پھینکا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اسی طرح بے شمار موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور فرش اور کوڑی کا مل جو تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ درست ہو جاتا تھا۔ اور بھی بے شمار معجزات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا۔ اعجاز القرآن جن کے قرآن کریم معجزہ ہے، قصہ ہے۔ قرآن کریم اپنی زبان، حفاظت، تاثیر، فصاحت و بلاغت، گزشتہ اور آئندہ کے واقعات کے بارے میں صحیح اطلاع دینے، ہر لمحہ نیا طرز اظہار اختیار کرنے اور کامل زندگی کے لیے منبع ہدایت ہونے میں معجزہ ہے۔ یعنی کہ یہ تمام اسالیب جو قرآن کریم کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ دیگر سماوی کتب و غیر سماوی کتب کے اندر نہیں پائے جاتے، تو اس لحاظ سے قرآن کریم جو معجزہ ایک میریکل ہے۔ جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا ہوا وہ قرآن کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر کفار کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنا کر لائیں تو وہ ہرگز اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر قرآن کریم والفرقان حمید کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا اور فرمایا، پیغمبروں میں ہر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا کیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا وہ وہی یعنی قرآن کریم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ عزیز طلبہ، تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات عارضی اور وقتی تھے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا قرآن کریم، وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور دائم اور باقی رہے گا۔ آئیے ہم ان ڈسٹنگوش کوالٹیز کو پڑھتے ہیں جن کی بنا پر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں قرآن کریم والفرقان حمید جو ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جمع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اس قدر علوم کو مجتمع کر دیا گیا ہے کہ قیامت تک لوگوں کے عقل و شعور اور فہم و ادراک حقائق کی تلاش میں سرگردہ رہیں گے۔ اس کی سب سے پہلی کوالٹی ہے الفاظ۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے الفاظ آپس کے اندر اس قدر آسن انداز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس کے اندر ربط، تسلسل اس قدر آسن ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس نظم کو دیکھ کر، اس ترتیب کو دیکھ کر جو ہے وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ قرآن کریم والفرقان حمید کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں، دیکھیں کہ کوئی لفظ زائد یا اپنی جگہ پر ناموضوع رکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیں تو اس میں ایک لفظ کو نکال کر دوسرا لفظ فٹ کیا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم والفرقان حمید کی یہ خوبی ہے، یہ ڈسٹنگوش کوالٹی ہے کہ اس کے کسی ایک لفظ کو بھی ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ فٹ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اہل عرب جو اپنے آپ کو زبان دان کہتے ہیں اور ان کے نزدیک دیگر دنیا جو تھی وہ عجمی تھی، گونگی تھی، تو وہ اس جیسا قرآن بنانے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ در حقیقت قرآن کریم کے مخالفین نے قرآن کی شستگی الفاظ، اس کی ترتیب بیان کی خصوصیات، آیات کا غیر معمولی آغاز و اختتام اور ان کا آپس میں ربط، الفاظ کی روانی، واقعات کا بیان، اسلوب نصیحت، یاد دہانیوں اور دلائل کو دیکھا اور پرکھا اور اس کی ایک ایک آیت پر غور کیا، مگر ایک لفظ بھی ایسا نہ پایا جو اپنی جگہ غیر موضوع اور نامناسب ہو، یا اس پر اعتراض کیا جائے، یا اس میں کسی قسم کی ترمیم ممکن ہو سکے۔ چنانچہ قرآن کریم والفرقان حمید اپنے الفاظ کے ربط، الفاظ کے تسلسل کی بنا پر ایک میریکل ہے، کیونکہ عرب کے بڑے بڑے شعراء عاشا، طرفہ، لبیدہ، امراء القیس اور ولید بن مغیرہ، وہ بھی قرآن کریم والفرقان حمید کی آیات کے ربط کو، تسلسل کو دیکھ کر جو ہے وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ ایک دفعہ ولید بن مغیرہ نے، جو عرب کا بہت بڑا شاعر، دانا اور حکیم مانا جاتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت مبارکہ ان اللہ یامر بالعدل کو پڑھتے ہوئے سنا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھا، واللہ فی حلاوت و حسن وما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم اس کے اندر کس قدر مٹھاس اور خوبصورتی ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ، ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، عربی سے ناواقف ہیں، اس لیے ہمیں ان الفاظ کا تسلسل، ان الفاظ کا ربط اور ایک دوسرے کے ساتھ اس نے آسان طریقے سے جو ملنا جو ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ عرب کے لوگ جو تھے، جو عربی جانتے ہیں،
ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ الفاظ ان کا آپس کے اندر تسلسل ربط کس قدر آسن ہے کہ دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا. تو اس لحاظ سے یہ قرآن کریم والفرقان حمید جو ہے یہ معجزہ ہے. اس طرح بات قرآن کریم والفرقان حمید کی ڈسٹنگوش کوالٹی دوسری جو ہے وہ ہے طرز بیان. دنیا میں جو بھی کتابیں پائی جاتی ہیں، کوئی نثر کی کتاب ہوگی، کوئی نظم کی کتاب ہوگی، کوئی شاعری کی کتاب ہوگی، کوئی فکشن کی ہوگی، کوئی ناول ہوگا، کوئی ڈرامہ ہوگا، کوئی سائنسی کتاب ہوگی، کوئی تاریخ کی کتاب ہوگی، یعنی کہ ہر ایک کا سٹائل علیحدہ ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ تاریخ بیان کرتے ہوئے اس میں سائنس آ جائے، یا سائنس بیان کرتے ہوئے اس میں جو ہے شاعری آ جائے، یا شاعری کو ڈسکس کرتے ہوئے اس میں نثر آ جائے. ہر ایک کی علیحدہ کوالٹی ہے. لیکن قرآن کریم والفرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. اس میں نثر کا حصہ بھی موجود ہے، اس میں نظم کا حصہ بھی موجود ہے. نظم اس میں ترنم پایا جاتا ہے، اس میں ردیف اور قافیہ جو ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس قورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر نظم کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، اور نثر بھی قرآن کریم کے اندر پائی جاتی ہے، اور قصص واقعات بھی قرآن کریم کے اندر پائے جاتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور پھر قرآن کریم کے اندر سائنسی انکشافات بھی بیان کیے گئے ہیں. حالانکہ یہ کتاب سائنس کی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر سائنسی انکشافات بھی بیان کیے گئے ہیں. جیسے کہ اللہ رب نے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسرے مقام پر فرمایا وَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا، پھر ہم نے اس میں گلے، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور اور گنجان، باغات، میوے اور چارہ پیدا کیا تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. پھر کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والنجوم مسخرات بأمرہ إن فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمہارے ستارے اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر تخلیق انسانی
کا سائنسی انکشاف کس طرح کیا. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسلا من سلالة من ماء مهين ثم سوى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوب بنایا اور انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل کو ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے. تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو. تخلیق انسانی کو بیان کرتے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پر جو رکھا، پھر ہم نے نطفہ کو خون کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت دے دی. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. عزیز طلبہ، اس طرح جو ہے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر قصص واقعات بھی بیان کیے گئے، تاریخ بھی بیان کی گئی، اور سائنسی انکشافات بھی کیے گئے، اور نظم کا بھی اس میں جو ہے وہ ٹچ ملتا ہے. تو قرآن کریم والفرقان حمید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو اس قدر علوم اس کے اندر مجتمع ہے. جمع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اس قدر علوم جو ہے وہ مجتمع کر دیے گئے ہیں کہ انسانی عقل و شعور اور فہم و ادراک جو ہے وہ قیامت تک سرکردہ رہے گا، یعنی کہ ان کی تلاش کے اندر جاری رہے گا، لیکن وہ قاصر آ جائیں گے، عاجز آ جائیں گے، اور اس کے جو ہے وہ عجائبات ختم نہ ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس قرآن کریم کے عجائبات قیامت تک ختم نہ ہوں گے. تو یہ اس کی ڈسٹنگوش کوالٹی ہے، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر طٰہٰ عثمان فرماتے ہیں القرآن لیس بشعر ولا بنثر بل القرآن قرآن کریم والفرقان حمید نہ تو شعر ہے، یعنی نہ شاعری ہے اور نہ نثر ہے، بلکہ قرآن ہے. اس جیسی خوبیوں کی اور کوئی کتاب اس روئے زمین پر نہیں پائی جاتی. عزیز طلبہ، تیسری ڈسٹنگوش کوالٹی ہے سہولت حفظ، یعنی اس روئے زمین پر اپنے نزول سے لے کر قیامت تک پائی جانے والی یہ واحد کتاب ہے کہ جو بلا تفریق رنگ و نسل، زبان و وطن اور تذکیر و تانیث جو ہے وہ ہر شخص کو یاد ہے. یعنی کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ ڈچ ہو، چاہے وہ فرینچ ہو، چاہے وہ ہندی ہو، کوئی بھی دنیا کا زبان بولنے والا، لیکن جب قرآن کریم پڑھے گا تو وہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی کے اندر ہی پڑھے گا اور یاد کرے گا. اور پھر ایک چھوٹا بچہ بھی یاد کرتا ہے، جوان بھی یاد کرتا ہے، بوڑھا بھی پڑھتا ہے، اور بچی بھی پڑھتی ہے. یعنی کہ نہ تو اس کے اندر کوئی عمر کا قید ہے اور نہ اس کے اندر کوئی جنس کی کوئی قید ہے، اور نہ کسی زبان یا رنگ یا نسل کی کوئی قید ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری روئے زمین پر جو ہے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک ہی انداز کے اندر پڑھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. چاہے کوئی انگریز ہو وہ بھی قرآن ایسے پڑھے گا، اور چاہے کوئی فرانسیسی ہو وہ بھی قرآن ایسے پڑھے گا. دنیا کے کوئی شخص کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو تو قرآن کریم والفرقان حمید کو اسی طرح پڑھے گا. اور یہ اس کی ڈسٹنگوش کوالٹی ہے کہ یہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک جو انسانوں کے قلوب و اذہان کے اندر جو محفوظ رہے گی. دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو یاد ہو پوری، اور اس قدر اس کی جو ہے حفاظت ہے
کہ اس کی زیر زبر اور پیش کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جو پڑھنے والے قاری ہیں یا حافظ قرآن وہ ایک ہی طریقے سے قرآن کریم اور فرقان حمید کی جو ہے تلاوت کرتے ہیں. تو یہ اس کی ڈسٹنگوش کوالٹی ہے جو کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی. اس کے بعد اختصار، یعنی کہ قرآن کریم والفرقان حمید 30 پاروں کی کتاب ہے، لیکن اس کی تشریح کے اندر جو ہے وہ تقریباً 100 والیومز کی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو علم بلاغت کا اصول ہے کہ کل و دل ولا یمل، اچھا کلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اختصار ہو، مختصر ہو، دلیل ہو اور بوریت والا نہ ہو. تو قرآن کریم والفرقان حمید کی ایک ایک آیت کے اندر تاریخ بیان کر دی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے جو ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب اس ایک آیت کے اندر جو ہے پورا ہاتھی والوں کا تذکرہ، ابرہا اپنا لشکر لے کر آتا ہے، کس طرح جو مکہ پر جو ہے کعبہ پر جو چڑھائی کرتا ہے بیان کر دیا گیا. تو قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اختصار اور یہ آیت مبارکہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے جو ہے وہ قصاص میں زندگی ہے. کیا مطلب؟ اللہ رب نے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل، ایمان والو تمہارے لیے جو ہے قصاص یعنی کہ بدلے میں جو ہے فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کہ قتل کا بدلہ قتل. اب ایک شخص کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، چنانچہ اس طرح جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا. اور اس طرح جو ہے زندگی کی بقا کا جو ہے وہ مکمل فلسفہ جو اس آیت مبارکہ میں پیش کر دیا گیا. حضرت طلبہ، نیکسٹ 5ویں جو خوبی ڈسٹنگوش کوالٹی قرآن کریم کی وہ ہے پیشین گوئیاں. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں محکمہ موسمیات والے بھی پیشین گوئی کرتے ہیں اور بھی محکمے والے پیشین گوئی کرتے ہیں. رحم مادر میں بڑھنے والے بچے کی بھی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے، لیکن وہ پیشین گوئیاں جو ہیں وہ 100% 100% ایکوریٹ نہیں ہوتی جو کہ انسانی پیشین گوئیاں ہیں. لیکن قرآن کریم والفرقان حمید کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہیں، کیونکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. کیونکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس کتاب کے اندر تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، تمہارے بعد میں آنے والے واقعات ہیں اور تمہارے درمیان طے پانے والے معاملات ہیں. تو کچھ اگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ جو قرآن کریم نے پیشین گوئیاں کی ہیں وہ 100% درست ثابت ہوئی ہیں. ان میں سب سے پہلے جنگ بدر میں کفار کی شکست کی پیشین گوئی کی گئی اور جو کہ 100% درست ثابت ہوئی. اسی طرح عزیز طلبہ، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ رومی اور ایرانیوں کے درمیان جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، اور ایران والے جو ہے نا وہ فتح پر فتح جو ہے وہ کر رہے تھے. تو انہی ایام کے اندر قرآن کریم والفرقان حمید سورہ روم جو نازل ہوئی جو ابتدائی آیات کے اندر جو ہے فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ رومی مغلوب ہوئے پاس کی سرزمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے، چند برس میں جو ہے فتح روما والوں کی ہوگی. یہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ آخر کار جو فتح جو ہے وہ رومیوں کی ہوگی. لیکن وہ کافی دیر تک جنگ چلی تو رومیوں کی فتح نہ ہوئی، تو مشرکین مکہ نے جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو لیکن پھر جو ہے 622 عیسوی کے اندر جو ہے رومیوں نے جو ہے فیصلہ کن فتح حاصل کی، اور اس طرح قرآن کریم اور فرقان حمید کی جو ہے بیان کردہ پیشین گوئی وہ 100% درست ثابت ہوئی. اسی طرح قرآن کریم اور فرقان حمید نے جو ہے فرعون کی لاش کے بارے میں بیان کیا. ارشاد باری تعالیٰ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج تم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسل میں نشان عبرت بنے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرعون کی لاش کو بچایا، اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مصر کے عجائب گھر کے اندر جو ہے وہ فرعون کی لاش جو ہے وہ محفوظ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ کوہ جودی، یعنی کہ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، جودی پہاڑ کا نام ہے، اس پر ٹک گئی. یہ پہاڑ جو ہے یہ برف میں مدفون ہے اور یہ ترکی کے اندر ہے. اور قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹک گئی.
تو یہ آج بھی جو ہے وہ ترکی کے جو پہاڑ جودی ہے اس کے اندر جو ہے حضرت محمد السلام کی کشتی جو ہے مدفن ہے، یعنی کہ دفن ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم والفرقان حمید نے جو ہے چیلنج کیا کہ اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے قرآن کریم بنا لیا ہے تو وہ اس کی کوئی اگزامپل یا اس کی کوئی مثال لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی صورت بنا لاؤ اور اپنے گواہوں کو بلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، بس تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کی تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ اس کا مقابلہ قرآن نے چیلنج کر دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چیلنج ہے، لیکن آج تک ممکن نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ مختصر سے جو ہے یہ قرآن کریم کی پیشین گوئیاں رکھی گئی۔ اسی طرح فتح مکہ کی پیشین گوئی بھی اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر کی۔ ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور اسی طرح ساتویں خوبی جو ہے جو پیشین گوئی ہے وہ سورہ قمر میں جو ہے وہ فتح کی پیشین گوئی کی گئی۔ حالانکہ سورہ قمر جو مکی صورت ہے اس زمانہ میں نزول تک جو ہے جہاد کا حکم بھی نازل ہوا تھا۔ تو اس طرح ہم نے یہ مختصر جو ہے وہ قرآن کریم والفرقان حمید کی پیشین گوئیوں کے بارے میں مختصر بڑا ورنہ بے شمار پیشین گوئیاں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی چھٹی ڈسٹنگوش کوالٹی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سابقہ اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں، قصص بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اور بھی حضرت نور اسلام کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم السلام کا قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ ساری تفاصیل جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جس طرح اس کی ساتویں ڈسٹنگوش کوالٹی جو ہے وہ ہے مسابقت و مطابقت، یعنی کہ قرآن کریم والفرقان حمید کے مختلف حصے ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت و مطابقت رکھتے ہیں اور اس میں مختلف اقسام کے مضامین کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، اور جب اس کا انداز ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جاتا ہے تو اس تبدیلی میں موضوع میں خوبی ہوتی ہے اور بے لگا معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب یہ کہ ایک ہی آیت کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹ یا ٹاپک چینج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بندہ بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے دوسری شروع کر دے تو بڑی عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن قرآن کریم والفرقان حمید کی یہ خوبی ہے کہ قرآن کریم ایک ہی آیت کے اندر جو ہے تین چیزوں کو چار چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اب اس کے اندر پہلے فرمایا گا ایمان والے اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور پھر فرمایا گا تمہاری حلال کر دیجیے تمام مویشی قسم کے چھپائے وجود ان کے جو آگے پڑھ کر سنائے جائیں گے، اور تیسری بات بیان کر دیجیے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم اپنے شکار کو حلال نہ جانو۔ یعنی کہ ایک ہی آیت کے اندر تین چیزیں بیان کر دی، تینوں کا جو ہے وہ مختلف ٹاپکس ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی خوبی ہے کہ قرآن کریم جو ہے جگہ جگہ اپنے موضوع کا رخ جو ہے وعدے سے وعید کی طرف، ترغیب سے ترہیب کی طرف، ماضی سے مستقبل کی طرف، قصوں سے امثال کی طرف اور حکم سے نزاع کی طرف بدلتا ہے، لیکن یہ تبدیلی اس قدر آسن ہے کہ اس کے اندر کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی، کوئی غیر موضوعیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی ڈسٹنگوش کوالٹی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اور فرقان حمید کی آٹھویں ڈسٹنگوش کوالٹی یہ ہے کہ محفوظ کلام ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ نازل کردہ کتابیں قرآن کریم کے علاوہ جو ہیں ان کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا، ان کی ٹیکسٹ چینج ہو گئی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اناجیل اربع، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اسی طرح جو ہے تورات جو ہے وہ بھی چینج ہو گئی۔
اور زبور بھی چینج ہو گئی، لیکن قرآن کریم والفرقان حمید جو ہے یہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک وہ واحد کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ دشمنان اسلام نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کے اندر جو ہے وہ چینج لائی جا سکے، ترمیم کی کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، چنانچہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے اپنے نزول سے لے کر قیامت تک۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی اس نے جو حق کہہ دیا وہ حق ہے، جو سچ کہہ دیا وہ سچ ہے، اور جس کو باطل قرار دے دیا وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچ ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن کریم والفرقان حمید بلا شک ایک جو ہے محفوظ کتاب ہے، اس کے بارے میں غیر مسلموں نے بھی جو ہے اعتراف کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ولیام میور لکھتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا بلکہ محفوظ کتاب ہے۔ ولیام میور صاحب لکھتے ہیں قرآن حکیم کا کوئی جز، کوئی فقرہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں سنا گیا جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہو، اور نہ کوئی لفظ اور فقرہ ایسا پایا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ زائد داخل کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ان احادیث میں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں محفوظ رکھی گئی ہیں ان کا پتہ ضرور چلتا۔ اسی طرح بارڈ قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں لکھتا ہے قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں 1300 برس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہودی اور عیسائی مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں جو معمولی طور پر قرآن کے مقابلے میں پیش کی جا سکے۔ اور جارج سیل جو ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کے محفوظ کتاب ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ قرآن بلا شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور دنیا کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ اور اسی طرح بشپ آرمیگوئل کنگ جو ہیں وہ قرآن کریم کے الہامی ہونے کا اعتراف یوں کرتے ہیں بے شک قرآن مجید جو الہامی کتاب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ تو عزیز طلبہ، قرآن کریم والفرقان حمید بے شک محفوظ کتاب ہے اور اپنے نزول سے لے کر قیامت تک اس کے اندر کسی قسم کا کوئی زیر زبر کا بھی جو ہے وہ فرق نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کی نویں خوبی ڈسٹنگوش کوالٹی یہ ہے کہ حسن صوت و شیرینی، یعنی کہ قرآن کریم والفرقان حمید جب پڑھتے ہیں تو انسان پر جو ہے وہ وجد طاری ہو جاتا ہے، سحر طاری ہو جاتا ہے، انسان جو مسحور کن کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جب ایک خوش الہان قاری جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو کس قدر جو ہے وہ سرور حاصل ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یعنی کہ قرآن کریم اور فرقان حمید جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان جو ہے وہ سرور کی کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرۃ الرد، ان کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، اور اس کے کتنا ہی پڑھو یعنی کہ بار بار پڑھو لیکن جو ہے انسان کو سیری حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کریم کی جو ہے یہ ڈسٹنگوش کوالٹی ہے، دیگر کسی کتاب کی نہیں ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لو گے، دو دفعہ پڑھ لو گے، اور وہ اس خوش اعلانی کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی جس کا قرآن کریم جو ہے وہ خوش اعلانی کے ساتھ جو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، اس کی 10ویں جو ہے وہ ڈسٹنگوش کوالٹی یہ ہے کہ یہ اثر رکھتا ہے، اس نے جو ہے بنی نوع انسان پر جو ہے وہ اثرات ظاہر کیے ہیں، یعنی کہ عرب کے وہ لوگ جو ہیں جو بدو تھے، جو آداب سے ناشنا تھے، اور جو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تکرار ان میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، وہ عرب کے لوگ جو ہیں قرآن کریم نے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ایسا جو ان پر اثر کیا کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں، اس قدر انقلاب برپا ہوا کہ اب یہ قیامت تک جو ہے یہ انقلاب جاری رہنا ہے۔ یہ قرآن کریم نے جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل جو ہے
وہ ریولوشن پیدا کیا، تو روحانی انقلاب بھی آیا، علمی انقلاب بھی آیا اور عملی انقلاب بھی آیا۔ اور یہ ایک ایسا انقلاب تھا دنیا کی اور کوئی کتاب جو ہے ایسا انقلاب یا ایسا اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ قرآن کریم کی ڈسٹنگوش کوالٹی ہے کہ اس نے جو ہے 6 گنا انقلاب پیدا کیا، یعنی کہ روحانی، علمی اور عملی۔ یہ ایک صالح اور تعمیری انقلاب تھا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے مختصر طور پر قرآن کریم والفرقان حمید کے میریکلز کو رکھا گیا ہے، امتیاز کو رکھا ہے، ڈسٹنگوش کوالٹی کو رکھا گیا ہے، اور ان تمام کا مطالعہ کرنے کے بعد بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم والفرقان حمید جو ہے وہ ایک میریکلز ہے، وہ معجزہ ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو فارغ کر کے قرآن کریم والفرقان حمید کو پڑھا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب نے فرماتے ہیں اور بلا مجید تعلیم والا کا یسر القرآن کے حال میں مدکر ہے، کوئی بھی اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہم نے اس کا سمجھنا جو آسان کر دیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ پڑھا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔